السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی شیخ کمال الدین سنابلی کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا موضوع ہے فکر آخرت۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو موت و حیات کا مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، چلانے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر مجلس جناب عبدالرحیم صاحب، فضیلت الشیخ شعیب صاحب سنابلی مدنی، شیخ محسن صاحب اور دیگر علماء اکرام، ایک ہمارے بھائی قرأت کر رہے تھے، کیا نام تھا؟ عبد الکریم صاحب سنابلی، بہت پیاری قرأت، دلسوز قرأت کر رہے تھے، اور ایک طرح سے وہ موضوع سے متعلق ہی آیتیں تھیں جن کو میں سن رہا تھا، تو ایک طرح سے آخرت کی یاد آ رہی تھی، موضوع سے متعلق آیتیں سن کر وہی چیزیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے لوگو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد آخرت۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، آخرت کی وہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے اہل ایمان، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کتنی ہولناک بات اللہ رب العالمین نے فرما دی کہ وہ آگ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن ہی انسان ہے، پتھر اور انسان۔ اور وہ جہنم ایسی ہے کہ اس پر جو فرشتے معمور ہیں، اللہ کی طرف سے جو فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ سخت ہیں، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے، رحم نہیں کھاتے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ملتا ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، وہ آخرت کی تیاری کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ کہیں دنیا کی ان رنگینیوں میں پڑھ کر، ان مصروفیات میں پڑھ کر کہیں اپنی آخرت سے تو غافل نہیں ہو گیا ہے، کہیں اس نے اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا دیا ہے۔ عقل مند مسلمان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا. ایک انصاری صحابی آئے، آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. لوگوں میں اخلاق جس کے سب سے بہتر ہوں وہ ان میں سب سے بہتر ہے، وہ سب سے افضل ہے. صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرمائیے کہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ افضل مسلمان کون ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ عقل مند مسلمان کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس. جو ان میں موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور موت کی بعد والی زندگی کو کثرت سے اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو، موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی طرح سے تیاری کرنے والے ہوں، اولئک الاکیاس، وہ لوگ عقل مند ہیں. پتہ یہ چلا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی آخرت پر نگاہ رکھتے ہیں، جو اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اور جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، یہاں کی رعنائیوں میں پڑھ کر، یہاں کی مصروفیات میں پڑھ کر، یہاں کی مشغولیات میں پڑھ کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیں، اپنی آخرت سے غافل ہوں، گویا کہ وہ بے عقل ہیں، وہ بے عقل مسلمان ہیں. تو عقل مند کون ہیں؟ وہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور جو آخرت کو بھول جائیں، جو آخرت کو فراموش کر دیں، وہ گویا کہ بے عقل ہیں. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کس طرح کی گزر رہی ہے. اس کو تقریر بطور نہ سمجھیں، بلکہ واقعتاً ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. عقیدہ ہمارا درست ہے یا نہیں؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں؟ دین سے ہمارا تعلق کس قدر ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، چند چیزیں ہم ذہن میں اپنے رکھیں تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نمبر 1، پہلی چیز یہ کہ علم حاصل کریں، کیونکہ عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی عمل کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ میری آخرت اب سنور گئی، بن گئی، اور آخرت میں جا کر یہ پتہ چلے کہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ہی نہیں ملا، تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا. اس وجہ سے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، طہارت کے مسائل کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، مسنون ذکر و اذکار کیا ہے، ہر چیز کا سنت طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، جنازے کے مسائل کیا ہیں. علم ہونا ضروری ہے. آج اپنے یہاں علم کی کمی کی وجہ سے کتنے لوگ بدعات پر عمل کر رہے ہیں، غیر مستند چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بالخصوص جنازے کے تعلق سے لوگوں میں بیداری آنی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں، آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے.
غسل کس طریقے سے دینا چاہیے، کفن کس طریقے سے دینا چاہیے، تدفین اس کی کس طریقے سے ہوگی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب اس بیان میں کہ علم عمل کرنے سے پہلے اور کہنے سے پہلے انسان علم کو حاصل کرے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم ہم مدرسے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں تو مدرسے میں بیٹھ کر حاصل کریں، یا علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر حاصل کریں، یا کتابوں کا مطالعہ کر کے جو درست کتابیں ہوں ان کتابوں کا مطالعہ کر کے، یا علماء اکرام کی تقریریں سن کر، یا دینی پروگراموں میں شرکت کر کر، یا ائمہ حضرات سے رابطہ کر کے، کسی بھی طرح ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے بھر کا، کہ جس سے ہماری آخرت سنور جائے، ضرورت بھر کا علم ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص عالم ہی بن جائے، ہر شخص فاضل ہی بن جائے، علامہ بن جائے، نہیں، لیکن ضرورت بھر کا علم یہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے تعلق سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ نمبر 2، دوسری چیز موت کو یاد رکھیں۔ جب موت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن ہم اس پر یقین کر کے ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار موت کی تذکیر کروائی ہے، بار بار موت کی یاد دہانی کروائی ہے، اور مختلف انداز میں کروائی ہے۔ اللہ نے ہر جگہ یہ نہیں فرمایا کہ مرنا ہے، بلکہ اللہ نے الگ الگ انداز میں موت کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تم کو قیامت کے دن تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے دنیا میں جیسی بھی زندگی گزار لی وہ ختم ہو گئی، اب اس کا ہم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی وہ وہاں پر دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ وہاں پر دیکھ لے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ وہاں پر حساب و کتاب ہونے والا ہے، آخرت میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور وہاں پر کامیاب کون ہے؟ فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہمارا اور آپ کا معیار الگ ہے، ہمارے اور آپ کے اصول الگ ہیں، ہماری اور آپ کی ترجیحات الگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ مال کمانا یہ کامیابی ہے، دنیا میں بھلے طریقے سے سیٹل ہو جانا یہ کامیابی ہے، اولاد کو پڑھا لکھا کر اچھا بنا دینا یہ کامیابی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں حقیقی اور اصلی کامیابی یہ ہے کہ وہ شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں تو انسان زندگی گزار لیتا ہے، کسی بھی طریقے سے زندگی گزار لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا شخص، مسلم شریف کی روایت، ایک ایسا شخص لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں بڑے عیش و آرام میں زندگی گزاری ہوگی، بڑی راحت میں رہا، بہت اس کے پاس پیسہ، بڑی دولت، دنیا میں اس کو کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گھر سے نکلتا ہے تو گاڑی میں بیٹھتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی، پھر آفس میں پہنچتا ہے وہاں پر بھی اے سی لگا ہوا ہے،
دنیا میں اس کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ جہنمی ہوگا۔ فرمایا یؤتا بانعم اہل الدنیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعم میں رہا ہوگا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا من اہل الناری، لیکن کیسا ہوگا؟ یہ عمل کے اعتبار سے جہنمی ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان دنیا میں عیش و آرام میں رہے اور پھر وہ عمل کے اعتبار سے جنتی ہو، اس کے عمل بھی اچھے ہوں، لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس شخص کی کہ جو عمل کے اعتبار سے جہنمی ہوگا، دنیا میں بڑے آرام سے رہا لیکن آخرت میں اس نامہ اعمال کے عمل کے اعتبار سے جہنمی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یصبغ صبغۃ فی النار، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، لمحے بھر کے لیے ڈالا جائے گا، یہ سمجھ لیجئے صرف ایک لمحے کے لیے، جسے الفاظ استعمال کیے گئے غوطہ دینا، یوں ڈال کے نکالنا۔ فرمایا جہنم میں اس کو صرف غوطہ ایک اللہ رب العالمین دے گا، اور نکال کر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا یبن آدم، اے انسان، حل رأیت خیرن قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی آرام دیکھا؟ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھا؟ حل مر بک نعیم قط، کیا دنیا میں کوئی نعمت تجھے ملی ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی کوئی آرام اور سکون دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جہنمی ہے۔ جہنم میں ابھی اس کو ڈالا جانا باقی ہے، جہنم میں تو وہ باقاعدہ ڈالا جائے گا، لیکن ابھی اللہ رب العالمین نے صرف اتنا کیا ہے کہ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا اور دے کر نکال لیا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا کبھی تم کو آرام میسر ہوا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ قسم ہے تیری ذات کی، مجھے کبھی کوئی آرام ملا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور شخص کو لایا جائے گا، یہ ایسا شخص ہوگا جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ جنتی تھا، اس کے عمل جنت والے تھے۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کو لمحہ بھر کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا اور جنت میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا یبن آدم، اے میرے بندے، کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی؟ اور یہ شخص کیسا ہے؟ ایسا کہ دنیا میں ہمیشہ پریشانی میں رہا، لیکن اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ حل مر بک شدت قط، کیا تجھے کوئی شدت، کوئی تکلیف، کوئی مشکل تجھ کو ملی ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، قسم ہے اے اللہ تیری قسم ہے کبھی بھی مجھ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دنیا کی ساری مشکلات جنت میں جاتے ہی لمحہ بھر میں دنیا کی تمام مشکلات کافور ہو جائیں گی اس کے ذہن سے، جتنی اس نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی، جتنی تکلیفیں برداشت کی، ساری کی ساری تھکان، ساری کی ساری کیفیات اس کی طبیعت سے، اس کے مزاج سے، اس کے ذہن سے اتر جائیں گی۔ پھر آپ بتائیے کہ عقل مند کون ہوا اور بے وقوف کون ہوا؟ یقیناً عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ کر کسی بھی طرح سے وہ زندگی گزارتا ہو، چاہے ناز و نعم میں زندگی گزارتا ہو، چاہے خوشحالی میں زندگی گزارتا ہو یا تنگی میں زندگی گزارتا ہو، لیکن اپنی آخرت پر نگاہ رکھے، اپنی جنت کو بنانے کی فکر کرے، جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے اعمال کرے، وہ شخص بے شک عقل مند ہے۔ تو دوسری چیز موت کو یاد رکھے۔ نمبر 3، تیسری چیز قبر کی ہولناکیوں کو یاد رکھے ہم میں سے ہر شخص۔ قبر کی اگر ہم ہولناکیوں کو یاد رکھیں، اگر قبر کی ہولناکیوں کو ہم سمجھیں،
اگر قبر کی ہولناکیوں پر ہم یقین کر لیں تو اللہ کی قسم آخرت سے لاپرواہ نہ ہو، آخرت سے لاپرواہ نہ ہو۔ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر سانپ اور اژدہوں کا گھر ہے۔ جس کے اعمال بیکار ہوں گے اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے قبر۔ قبر کی ہولناکیاں، قسم ہے اللہ کی، ایسی ہولناکیاں حدیث کی کتابوں میں بکھری پڑی ہیں کہ اگر اس کا حقیقی مشاہدہ انسان کر لے تو وہ آخرت کی طرف توجہ دینے والا بن جائے۔ اگر قبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے اس کو صحیح طریقے سے یقین ہو جائے تو اس کو نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے، اس کو نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے، اس کو مسجد میں آنا آسان ہو جائے۔ آج تو بڑا مشکل لگتا ہے دکان کا بند کرنا، بڑا مشکل لگتا ہے کاروبار کو چھوڑنا، بڑا مشکل لگتا ہے مسجد تک چل کر جانا، بڑا مشکل لگتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، بڑا مشکل اس کو یہ تمام چیزیں لگتی ہیں۔ لیکن اگر قبر کی خطرناکیوں کو وہ سمجھ لے، قبر کی ہولناکیوں کا اگر وہ صحیح طریقے سے اندازہ کر لے، قسم ہے اللہ کی، اس کا نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے، دکان بند کرنا آسان ہو جائے، کاروبار کو بند کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، نمازیں پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ قبر میں جو ہولناکیاں ہیں، قبر میں جو عذاب ہیں، قبر میں جو شدتیں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ اس کے مقابلے میں وہ دنیا کی ان تمام چیزوں کو تیاگ دے گا، وہ دنیا کی ان تمام چیزوں کو چھوڑنا گوارا کر لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، رواہ مسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب سنا دے، وہ تمہیں قبروں کے عذاب تمہارے سامنے منکشف کر دے۔ لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تم قبروں کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لو گے، اپنے کانوں سے سن لو گے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تمہارا دل گوارا نہیں کرے گا کہ وہ قبر جس میں اتنی خطرناکی ہو، اتنی ہولناکی ہو، ایسے ایسے عذاب ہو، بھلا میں اس میں اپنے ماں باپ کو کیسے دفن کر دوں، اپنے عزیز کو کیسے دفنا دوں، اپنے بھائی کو کیسے لٹا دوں، اپنی اولاد کو اس میں کیسے دفن کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب دکھا دے۔ ایسی ہولناکی، ایسی خطرناکی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ پتہ چلا لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ٹھٹا مار رہے ہیں، صحابہ اکرام ہنس رہے ہیں۔ ہنسنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، ہنسنے پر شریعت نے پابندی تو نہیں لگائی نا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ اکرام کو آخرت کی یاد دلائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے صحابہ کے پاس اور آپ نے آ کر فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ تم نے ان عذابوں کا مشاہدہ کب کیا ہے؟ تمہیں عین الیقین حاصل کب ہوا ہے؟ اگر تم وہ جان لو۔ اور ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ذر اس کے راوی، اس میں حضرت انس اور ابن ماجہ میں ابو ذر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی آخرت کے بہت سارے احوال کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوا ہے جن کو تم نے نہیں دیکھا ہے۔ میں بہت ساری چیزیں اپنے کانوں سے وہ سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اگر تم وہ چیزیں صحیح طریقے سے جان لو جو میں جانتا ہوں، جس طریقے سے گویا کہ میں نے دیکھی ہیں اور میں نے سنی ہے، اسی طریقے سے تم بھی جان لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ،
اور اس کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس ہولناکی کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ لو تو بستروں پر اپنی خواتین سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو۔ اتنی ہولناکی، اتنی خطرناکی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہوئے۔ گویا کہ اگر تم کو حقیقی علم ہو جائے، اپنی نگاہوں سے ان عذابوں کو دیکھ لو، ان حالات کو دیکھ لو، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اپنی عورتوں سے تعلقات توڑ لو، اپنے گھر والوں سے تعلقات توڑ لو، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اگر تم کو علم یقینی ہو جائے جیسا کہ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، قسم ہے اللہ کی میں تو یہ آرزو کرتا ہوں کہ ایک کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، ایک کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، میں انسان نہ ہوتا کہ میرے اعمال کا مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے۔ صحابی رسول کے الفاظ ہیں کہ ایک کاش میں درخت ہوتا میں کاٹ دیا جاتا۔ پھر ہم کس غفلت میں ہیں، ہم کس لاپرواہی میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر کے تعلق سے جو باتیں فرمائی ہیں، کیا ہمیں اس قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جس بندے کو، جس میت کو اپنے کاندھوں پر لے کر گئے ہیں صرف اس کو مرنا تھا؟ کیا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے؟ کیا قبرستان میں قبریں صرف بوڑھوں کی ہیں؟ کیا قبرستان میں جوانوں کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا قبرستان میں بچوں کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا کوئی گارنٹی ملی ہوئی ہے، کوئی سند ملی ہوئی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی فرمان ملا ہوا ہے کہ تمہاری عمر اتنی ہو جائے گی تبھی موت دوں گا، تبھی تمہیں قبر میں جانا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور قبر سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم قبر کی تیاری کریں، سوائے اس کے کہ ہم قبر کی تیاری کریں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے، اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اگر ہم نے آخرت کی تیاری کی ہوگی تو انشاءاللہ قبر کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، قبر کے بارے میں سوچا نہیں ہے، تو پھر قبر کے مراحل بڑے بھیانک ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب قبرستان جائیں، جب تدفین میں شرکت کریں تو وہاں پر کھڑے ہو کر غور و فکر کریں، وہاں پر کھڑے ہو کر سوچیں کہ یہ جو قبریں ہیں، یہ جو یہاں سناٹا چھایا ہوا ہے، یہاں مجھے بھی آنا ہے، مٹی کے نیچے مجھے بھی جانا ہے، جہاں پر کوئی ایسی نہیں لگا ہوگا، کوئی لائٹ نہیں لگی ہوگی، وہاں ماں باپ تسلی دینے کے لیے نہیں ہوں گے، اولاد سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوگی، وہاں پر انسان ہوگا اور اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔ قبرستان میں جا کر کیا ہمیں یہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے؟ نہیں، ہم تو قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم قبرستان میں جاتے ہیں میت کو دفن کیا جا رہا ہے اور ہم ٹھٹا مار رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے قبرستان میں، جبکہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر ہمیں آخرت کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ قبرستان وہ جگہ ہے کہ جس کے دروازے پر یہ نہیں لکھا ہے کہ یہاں پر صرف بوڑھوں کی میت آئے گی، نہیں، بلکہ وہاں پر بوڑھوں کی میت بھی جاتی ہے، جوان کی بھی جاتی ہے، بچوں کی بھی جاتی ہے، مردوں کی بھی جاتی ہے، عورتوں کی بھی جاتی ہے، مالدار کی بھی جاتی ہے، غریب کی بھی جاتی ہے، محلات میں رہنے والے کی بھی میتیں وہاں جاتی ہیں، جھوپڑی میں زندگی گزارنے والے کی بھی میت وہاں پر جاتی ہے۔ وہاں پر ایک سا گھر ہے، اس گھر سے نجات نہیں ہے، قبر کے نیچے ہر ایک کو جانا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو دونوں کو اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔
3 چیزیں۔ نمبر 4، آخرت کی فکر کے لیے ہم قیامت کے ہولناک مناظر کو یاد رکھیں۔ آخرت میں جو مناظر پیش آنے والے ہیں، آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے اس کی جو ہولناکیاں بتائی ہیں، ان ہولناکیوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان مناظر سے ہمیں گزرنا ہے۔ وہ مناظر پیش آنے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جب سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے سب بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑیں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ ایسا ہولناک منظر، ایسا ہولناک منظر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس دن ہر شخص کو حساب و کتاب دینا ہوگا، اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا، انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا، کیسے دیکھا جائے گا؟ ذرا قرآن مجید کی آیتیں تو سنو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جو ہولناکیاں بتائی ہیں ان کو ذرا سن کر فیصلہ کرو، کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ دیکھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان کی گردن میں ہم اس کی برائی اور بھلائی کو ڈال دینے والے ہیں، اور ہم ہر انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو نکال کر رکھ دیں گے، ہم اس کے نامہ اعمال کو نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ کیا بولتا تھا، کیا عمل کرتا تھا، کدھر چلتا تھا، کہاں وقت گزارتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا اس کی زندگی تھی، پوری کی پوری ویڈیو اللہ فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ اپنے رجسٹر کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، یہ لے اپنا نامہ اعمال، اس کو پڑھ لے، خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تجھے خود پتہ چل جائے گا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ ہم کیا حساب و کتاب لیں، تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ آج تو جہنم میں جانے والا ہے یا جنت میں جانے والا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تو یہ کہتے ہو کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم سے کیا حساب و کتاب ہوگا؟ حساب و کتاب علم والوں سے ہوگا۔ نہیں بابا نہیں، اس بھلائے میں مت رہنا کہ حساب و کتاب ڈگری والوں سے ہوگا، حساب و کتاب صرف علماء سے ہوگا، حساب و کتاب صرف اہل علم سے ہوگا۔ اس بھلائے میں مت رہنا، ہر شخص سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے میں تو جاہل تھا، میرے پاس علم نہیں تھا، میں کیا حساب و کتاب دوں۔ اللہ فرماتا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو کتنا بھی ان پڑھ ہو، کیسا بھی ہو، آج اپنا حساب و کتاب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ لے پڑھ کر دیکھ اپنا اعمال، پڑھ کر دیکھ اپنا نامہ اعمال، کیسے کرتوت تھے، کیسی زندگی تھی۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی ہولناکی، اس دن کی ہولناکی، اس دن کی خطرناکی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس دن کیسے دو گے حساب و کتاب؟ اللہ کے سامنے کیا حجت پیش کرو گے؟ کیا جھگڑو گے، بحث کرو گے؟ اللہ سے بحث کرو گے کہ نہیں میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ زنا نہیں کیا، میں نے یہ عمل نہیں کیا، نہیں اللہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے شراب نہیں پی، میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی۔ بولو گے کیسے؟ منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
وَتَشْهَدُ، فرمایا اللہ رب العالمین نے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کام وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے، ہاتھ کہے گا میرے ذریعے یہ گناہ کیے گئے، مجھ سے میرے ذریعے یہ چیزیں چھوئی گئیں، ان چیزوں کی چوری کی گئی، اس چیز کو اٹھایا گیا، قدم گواہی دیں گے ہمارے ذریعے فلاں فلاں جگہ چلا گیا، فلاں فلاں گناہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اللہ فرمائے گا زبان بند ہو جائے گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، گویا تمہارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ سے حجت کرو گے، وہاں بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، یہ اعضاء خود بولیں گے۔ انسان کہے گا ہائے میں نے تمہارے آرام کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تمہاری لذتوں کے لیے کیا تھا، تمہارے عیش و آرام کے لیے کیا تھا، تم میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، قیامت کی وہ ہولناکی، اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگائیں، تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، لیکن آخرت کا معاملہ اس قدر کٹھن ہے کہ سید المرسلین ہو کر بے انتہا عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہو؟ آپ تو بخشے بخشائے ہو، آپ سے تو گناہ بھی نہیں ہوتے، خطا بھی نہیں ہوتی، اور جو کچھ اگر ہو بھی جائے کہ اللہ کو اگر ناگوار کوئی ایسی چیز جو خلاف اولا اگر ہو بھی جائے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے، کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچو آخرت کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند تھے۔ کیا ان کی بخشش میں کوئی شک ہے؟ کیا ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں، لیکن آخرت کا خوف دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وَهُوَ يُصَلِّي، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جس طریقے سے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو اور ہانڈی ابل رہی ہو، جس طریقے سے اس سے آواز آتی ہے، اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ نبی کا حال ہے، یہ رسول کا حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معراج پر اپنے پاس بلایا، یہ حال اس رسول کا، یہ حال اس رسول کا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حال دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی۔ فکر نبی علیہ السلام کو صرف ایک تھی، اور وہ فکر تھی آخرت کی۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے پاس صرف ایک تہمت تھا، ازار، وہ باندھے ہوئے تھے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام چپٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ازار کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر چٹائی کے نشانات لگ گئے ہیں، آپ کی کمر پر چٹائی کے نشانات۔ آج تو ہمیں آرام میسر ہے نا، چٹائی پر نیند نہیں آتی، نرم بستروں پر سونے کی عادت ہے، اللہ نے اتنا نواز دیا ہے، اور اس نوازنے پر ہم مطمئن ہیں، اس قدر مطمئن ہے کہ آخرت سے غافل ہو گئے۔
جبکہ ان کا یہ حال تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھوک کی حالت میں ذرا سا روٹی کا ٹکڑا آیا، کھانے لگے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے مصعب بن عمیر کی حالت مجھ سے بہتر تھی، یعنی وہ مجھ سے زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کو کفن دیا گیا، ان کے پاس اتنا کفن نہیں تھا کہ ان کے پورے جسم کو ڈھانپ دیا جاتا، ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو ان کے قدم کھل جاتے، اور ان کے قدم کو ڈھانپا جاتا تو ان کا سر کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سر کو ڈھکنے کا حکم دیا اور ان کے قدموں کی طرف گھاس ڈال دی۔ کہتے ہیں مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن آخری وقت میں ان کے یہ حالات تھے کہ ان کا پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ آج دنیا ہم پر انڈیل دی گئی ہے، آج نعمتیں ہم پر انڈیل دی گئی ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہمیں دے دیا گیا ہے۔ آج تو دنیا ہم پر انڈیل دی گئی ہے نا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مال کی فراوانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیٹھ پر چٹائی کے نشانات، کہتے ہیں میں نے دیکھا فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي الى خزانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ حجرہ مبارکہ کی حالت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ چٹائی پر لیٹے ہیں اور پیٹھ پر نشان ہے چٹائی کے۔ ذرا گھر کا جائزہ بھی لوں، گھر میں کیا کیفیت ہے۔ فَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنَ الشَّعِيرِ، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نحو الساعی، تقریباً 1 سا کے آس پاس جو ہوں گے، 2-2.5 کلو مان لیجئے، 2.5 کلو کے آس پاس۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا جو ہیں، ایک طرف ذرا سے پتے پڑے ہیں، اور وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، ایک چٹائی کا تھیلا لٹکا ہوا، ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے۔ یہ کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ہے؟ جو ذرا سے رکھے ہیں ایک طرف، پتے ذرا سے، سبزی کہہ سکتے ہیں، سبزی ایک طرف رکھی ہے تھوڑی سی، اور ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر، جو رسولوں کے سردار، ان کی یہ کیفیت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن الخطاب ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب کیوں رو رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں روؤں کیوں نہ، میں نے دیکھا ہے قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہاری، قیصر و کسریٰ ناز و نعم میں ہے، قیصر و کسریٰ ناز و نعم میں ہے، مال و دولت میں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی کیفیت یہ، آپ کے حالات یہ، وہ قیصر و کسریٰ، وہ دنیاوی بادشاہ وہ نعمتوں میں ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ آرام میں ہے، اور اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہوئے، آپ اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہوئے، آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہوئے، آپ کی یہ کیفیت ہے کہ لیٹے ہیں تو چٹائی پر لیٹے ہیں، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات ہیں، ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے، ذرا سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ حالت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر ابن خطاب الا ترضا، کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو ان لنا الآخرہ ولہم الدنیا، کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان لوگوں کو دنیا ملی ہوئی ہے۔
اے عمر بن خطاب آنسو کیوں بہاتے ہو؟ اے عمر بن خطاب روتے کیوں ہو؟ کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو کہ ہمیں آخرت میں آرام ملنے والا ہے اور ان کو دنیا میسر ہے؟ میرے بھائیوں دیکھو، وہ رسول جو تمام رسولوں کے سردار تھے، ان کو آخرت کی ان حالات میں کس قدر فکر تھی، وہ دنیا کو کس طرح بے توجہی کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور دنیا کی اس پریشانی میں بھی جب کسی نے یہ کہا اے اللہ کے رسول ایسا اور ویسا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو یہ بنا دے اور وہ بنا دے، کہا نہیں، ہمارے لیے آخرت ہے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ یہ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، آخرت کا خوف اس قدر۔ فرماتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، فجلس علی شفیر القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے، فبکا حتی بل الثرى ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، آپ علیہ السلام آخرت کے خوف سے زارو قطار رونے لگے اور پھر لوگوں سے فرمانے لگے اے لوگوں اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اے لوگوں اس جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ یہ حال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی کیا زندگی تھی آپ جانتے ہیں؟ پوری زندگی انہوں نے اسلام پر قربانیاں دینے میں گزار دی، پوری زندگی انہوں نے اسلام پر عمل کرنے میں گزار دی، لیکن آخرت کا خوف ایسا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ بخاری شریف کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں آئی اپنے ابا جان کے پاس تو میرے ابا نے کہا عائشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ کہا سوموار کے دن۔ کہا مجھے امید ہے شاید میرا بھی انتقال آج ہو جائے۔ آج کیا دن ہے؟ آج بھی سوموار ہے۔ کہا شاید آج میرا بھی ہو جائے انتقال، لیکن سوموار کو نہیں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات منگل کو ہوئی، لیکن ان کی آرزو تھی کہ کاش آج ہی ہو جائے۔ کہا عائشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفن کتنا دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ نے بتایا 3 کپڑے دیے گئے تھے، 3 سفید کپڑے سوتی، جس میں قمیص نہیں تھی، عمامہ نہیں تھا۔ کہا عائشہ اچھا اب یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت یعنی خواتین کو بھی دین کی کس قدر معلومات تھی، کہا عائشہ یعنی باپ اپنے بیٹی سے پوچھ رہا ہے عائشہ یہ بتاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کفن دیا گیا تھا؟ 3 کپڑے دیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا دیا، ایک چادر جو ان کے پاس میلی تھی، جس کو انہوں نے بیماری میں استعمال کیا تھا۔ یہ حالات صحابہ کرام کے، ان کے کہ جن کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں سونے کے پہاڑ بھی دے دیتا تو اللہ کی قسم کم تھا، ان کی قربانیوں کے بدلے اگر اللہ انہیں سونے کے پہاڑ بھی دے دیتا تو ان کی خدمات کے عوض وہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے کیسے حالات تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ میلی چادر دی، کہا عائشہ اس چادر کو دھو لینا، وزیدوا فیہ ثوبین، اور اس میں 2 کپڑے اور ملا لینا اور اس میں مجھے کفن دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ تڑپ اٹھی، کہا ابا جان ان ھذا خلق، یہ تو میلی چادر ہے، یہ تو میلا کپڑا ہے، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، ہم آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امیر المؤمنین ہیں، بیت المال میں ایسی کمی تو نہیں آئی ہے اور ہمارے پاس بھی ایسی کمی نہیں آئی ہے، ابا جان ہم آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی ان الحی احق بالجدید من المیت، جو لوگ زندہ ہیں وہ نئے کپڑے کے مردوں سے زیادہ محتاج ہیں۔
یہ تھی فکر آخرت. بیٹی تم مجھے جو کپڑا بھی دو گی وہ پھر بوسیدہ ہو جانا ہے، وہ مٹی میں مل جانا ہے. بیٹی تم مجھے کتنا بھی نیا کپڑا دے دو گی کفن میں، آخر کار وہ مٹی میں مل جائے گا. لہذا نئے کپڑے کے ضرورت مند زندہ زیادہ ہے، مردہ کم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ فکر. آج تو مردوں کو دیا جاتا ہے. بھیکاری ٹھنڈ میں بیٹھا ہوا کڑک ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہے اور چادر مردے پر چڑھائی جا رہی ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی زندہ زیادہ ضرورت مند ہے مردے سے، مجھے اس میں کفن دے دینا، اس کو دھو لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیے فکر آخرت کا جذبہ. میں ان لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں جن کو بشارتیں دی گئی ہیں جنت کی، جن کو اللہ نے سند عطا فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ان کا حال تھا، یہ ان کا عالم تھا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں اور آپ کو کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو کس قدر تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ کے محبوب بندوں کا یہ حال تھا، جب ان کا یہ عالم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخرت کا خوف کرنے کا منظر یہ تھا. حضرت عمر اللہ رب العالمین سے اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ جب خلیفہ بنے تو رات میں اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے تاکہ لوگوں کا حال چال دریافت کر سکیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ تک نہ پہنچ سکتا ہو، کسی کی مجھ کو خبر نہ ہو، میں اس تک نہ پہنچتا ہوں اور وہ مجھ تک نہ پہنچتا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. یہ سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوم رہے ہیں، ان کا غلام اسلم ساتھ ہے، غلام کو ساتھ لے کر رعایا کا حال چال لینے کے لیے گھوم رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور سے آگ نظر آئی. کہا اسلم چلو چل کر دیکھتے ہیں، شاید مسافر ہوں ٹھنڈ میں رک گئے ہیں اور آگ جلا کر ہاتھ تاپ رہے ہوں، چلو ان کی خبر لیتے ہیں، ان کا حال چال دریافت کرتے ہیں. جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کے پاس اس کے 2 بچے تھے اور بوڑھی خاتون ہانڈی چولہے پر رکھ کر آگ جلا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، کہا قریب آنے کی اجازت ہے. خاتون نے اجازت دی کہ صحیح نیت سے آتے ہو تو آ سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے اور پوچھا اماں کیا حال چال ہے؟ بوڑھی خاتون نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو، میرا معاملہ اور عمر کا معاملہ، وہ پہچانتی نہیں تھی حضرت عمر کو، میرا معاملہ اور عمر کا معاملہ اللہ کے حوالے. ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے بچے بھوکے ہیں، اماں بھوکے، اماں یہ ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو، ہانڈی میں کیا بنا رہی ہو؟ کہا بیٹا کچھ نہیں بنا رہی، ہانڈی میں تو پانی ابل رہا ہے. میرے بچے بھوکے ہیں، ہانڈی میں پانی ابل رہا ہے اور میں بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ بچوں کھانا بن رہا ہے، تم سو جاؤ، جب کھانا بن جائے گا میں تمہیں جگا کر کھانا کھلا دوں گی، لیکن ہانڈی میں کچھ نہیں ہے. اور میرا اور عمر کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپ گئے، اللہ کے خوف سے کانپ گئے اور کہنے لگے اماں جان عمر کو تیرے حال کی کیا خبر، خلیفہ کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی عورت کہ اس کو میرے حال کی کیوں خبر نہیں، وہ تو خلیفہ ہے نا، اگر وہ خلیفہ ہے تو اس کو میرے حالات کی خبر ہونی چاہیے، اگر وہ حاکم ہے تو اس کو میرے حالات کی خبر ہونی چاہیے. عورت کا اتنا کہنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینے کے خوف سے تڑپ اٹھے اور فوراً حضرت اسلم سے کہا چلو، اور وہاں سے چل
چل کر اپنے گودام میں گئے اور وہاں پر کھانے پینے کا سامان لیا اور اسلم سے کہا میری پیٹھ پر لاد دو، اس کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کیوں تکلیف برداشت کرتے ہیں، میں لے جاؤں گا، میں غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اس کو میں اپنی پیٹھ پر لاد کر وہاں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آخرت میں میرا بوجھ تم اٹھانے کی سکت رکھتے ہو، اگر آخرت میں تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو اس کو اٹھا لو، اور اگر آخرت میں اپنا حساب و کتاب مجھ کو دینا ہے تو یہ بوجھ بھی مجھ کو ہی اٹھا لینے دو، اس کو اٹھاؤ اور میری کمر پر رکھ دو۔ پیٹھ پر لادا۔ آج تو عہدہ مل گیا تو پھر کوئی چیز نہیں، کوئی خبر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے ایک اشارے پر سلطنتیں کانپ جائیں، جن کے ایک اشارے پر فوج ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ملکوں کو فتح کرتے تھے، وہ عمر اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ پیٹھ پر لادا اور لاد کر وہاں گئے اور بوڑھی اماں سے کہا کہ ایک برتن لے آؤ صاف ستھرا، اور آٹا نکالا اور گوندھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بوڑھی اماں سے کہا میں پیڑے بناتا ہوں، روٹی بناتی جاؤ۔ روٹی بنائی، بچوں کو جگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے اور بچوں کو کھلایا۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب بچے کھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، اور وہاں سے چلے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ اونٹ سے چھپ کر دیکھنے لگے، اونٹ سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ اسلم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین چلتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا، بچے کھانا کھا چکے، ان کا پیٹ بھر چکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسلم میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، اس کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں جب تک اپنی آنکھوں سے ان کے چہرے پر خوشی نہ دیکھ لوں، ان کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ نہ دیکھ لوں، تب تک نہ جاؤں گا۔ میں اپنی ان آنکھوں سے ان کی مسکراہٹ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچے جب ہنس کر کھیلنے لگے تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر وہاں سے تشریف لائے۔ اس قدر آخرت کا خوف، دیکھیے یہ آخرت کا خوف کہ نیکیاں کر کر آخرت کا خوف، نیکیاں کر کر، اور ہم کچھ نہیں کرتے پھر بھی آخرت کا خوف نہیں، کچھ نہیں کرتے کوئی عمل نہیں پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں ہے دل میں۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، بشارتیں پانے کے باوجود، ان کا یہ عالم تھا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بخاری شریف کی حدیث، جب ان کی وفات ہونے لگی زارو قطار رو رہے تھے۔ اندازہ لگاؤ یہ کن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی وہ ہستیاں نہیں کہ جو نمازوں سے دور ہوں، جو جوا کھیلتے ہوں، جو سٹے کھیلتے ہوں، جو نشہ کرتے ہوں، جو گالی گلوچ کرتے ہوں۔ یہی ہے نا ہمارا معاشرہ، یہی ہے نا ہمارا سماج۔ جو میوزک سنتے ہوں، جن کے یہاں ننگا پن عام ہو، جو زناکاری کرتے ہوں، ایسا سماج نہیں تھا۔ وہ معاشرہ تھا، وہ سماج تھا کہ جو اللہ کے خوف میں زندگی گزار رہا تھا، جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ آخری وقت تھا تو بھی زارو قطار رو رہے تھے۔ آخری وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زارو قطار رو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے، کہا امیر المؤمنین رو کیوں رہے ہیں؟ امیر المؤمنین آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کو نبی کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو نبی آپ سے راضی تھے، نبی آپ سے خوش تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تب بھی حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے خوش تھے، راضی تھے، یعنی نبی بھی آپ سے راضی تھے، اور اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد آپ حاکم بنے، آپ امیر المؤمنین بنے، تو آپ نے بہتر طریقے سے حکومت کو چلایا، آپ نے بہتر طریقے سے عوام کا خیال رکھا، اپنی رعایا کا خیال رکھا، عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ کا زمانہ بہت بہتر زمانہ گزرا ہے، اے امیر المؤمنین، پھر آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب۔ جن کو بشارت ملی جنت کی، جن کو بشارت ملی شہادت کی، ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنے، کہا اللہ اکبر۔ آج تو ہم کچھ نیکی کرتے ہیں تو دل میں عجب آتا ہے نا، یہ میں نے کیا، گھمنڈ آتا ہے نا، تکبر، یہ میں نے کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، جہاں تک تم نے تذکرہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کا، کہ نبی کے ساتھ میں نے زمانہ پایا ہے، فَذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، یہ تو اللہ کا مجھ پر احسان ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی فضیلت نہیں، یہ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے۔ اور جو آپ نے تذکرہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت کا، یہ بھی اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تم میرا معاملہ پوچھو اور میرے چہرے پہ گھبراہٹ کے جو آثار تم دیکھ رہے ہو، اگر اس کے متعلق تم دریافت کر رہے ہو تو سنو، اگر آج میرے پاس زمین بھر کے سونا ہو اور میں وہ سونا اللہ رب العالمین کو فدیے میں دے کر جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے سے بچ جاؤں، تو میں زمین بھر سونا ادا کر دوں، میں زمین بھر سونا فدیے میں دے دوں، لیکن اللہ رب العالمین کا سامنا کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ یہ عالم امیر المؤمنین کا، یہ حال ان ہستیوں کا، یہ حال ان ہستیوں کا جنہوں نے زبان رسالت سے خوشخبریاں پائی تھیں۔ اللہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، زمین بھر سونا بھی مجھے اگر خرچ کرنا پڑے اور خرچ کر کے اگر چھٹکارا مل جانا ممکن ہوتا تو میں چھٹکارا پا لیتا، اللہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ یہ تو نیکیوں کے بعد کے معاملات تھے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو ان کی کیا کیفیات تھیں، کیا کیفیات تھیں؟ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا، بھائی انسان گناہ ہو جاتا ہے نا، ایک ہم ہیں کہ ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو جری ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، مصافحہ کیا ہے گناہ معاف ہو جائے گا، وضو کیا ہے معاف ہو جائے گا، نماز پڑھی ہے معاف ہو جائے گا، ہیں؟ ان لوگوں سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس پر بھی اللہ سے بے انتہا ڈرا کرتے تھے، وہ بھی بشر تھے، انسان تھے۔ دیکھو واقعہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے زنا سرزد ہو گیا، حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ، لیکن زنا تو سرزد ہو گیا انسان ہونے کے ناطے، لیکن جیسے ہی احساس ہوا اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھے، آخرت کے خوف سے کانپ اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک ارجع واستغفر اللہ وتب الیہ، افسوس ہے تو پھر جاؤ، واپس چلے جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اگر تم سے کسی سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جس پر حد قائم ہوتی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان راز ہے، وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اگر میرے پاس آئے گا تو پھر میں تو اسلامی طریقے سے سزا دوں گا، اس پر حد نافذ کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں لوٹانا چاہا، ویحک جاؤ، چلے جاؤ، ارجع واستغفر اللہ وتب الیہ، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ وہ واپس جانے لگے، لیکن حدیث میں آتا ہے فرجع غیر بعید، پھر پلٹ کر آئے، اے اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے وہی الفاظ فرمائے، جاؤ چلے جاؤ۔
اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کر لو۔ فرجع غیر بعید، واپس گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ آئے۔ یہ خوف تھا۔ گناہ تو ہو گیا لیکن خوف یہ ہے کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ گناہ سرزد ہو گیا، قدم لڑکھڑا گئے، لیکن اللہ کے یہاں کیسے حساب دوں گا؟ اس لیے دنیا میں سزا پالوں، دنیا میں مجھ کو اس گناہ کی سزا مل جائے۔ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب 4 مرتبہ وہ کہہ چکے بار بار آ کر، تو آپ نے فرمایا فیما اطہرک، کس چیز سے پاک کروں؟ کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا لوگوں سے، لوگوں ابھی ہی جنون، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو معلوم ہو کہ زنا کی سزا جو شادی شدہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے باوجود وہ خود آ کر اقرار کرے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جنون، کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا فاخبرہ لیس بہ جنون، اللہ کے رسول پاگل نہیں ہے، صحیح سالم ہے۔ کہا شراب تو نہیں پی لی ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو میرے حوالے کر سکتا ہے؟ جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ اقرار کرتا ہے تو اس کی جان جائے گی، اس کی جان جائے گی۔ کہا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی، شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہا؟ ایک صاحب اٹھے، سونگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی بو نہیں آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس سے اقرار کیا ازنیتا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا رجم کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر رجم کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد، 2-3 دن کے بعد صحابہ اکرام کی محفل میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے۔ اس نے اپنی جان کو حوالے کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس سے گناہ ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے، نبی کے سامنے آ کر اقرار نہ کرتے، اللہ سے توبہ کر لیتے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا، لیکن آخرت کا اس قدر خوف تھا کہ ان کو معلوم تھا میری جان چلی جائے گی، اس کے باوجود آ کر بار بار نبی علیہ السلام کے پاس اقرار کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھ کو سزا دے دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھ کو سزا دے دیجئے۔ حضرات محترم، یہ حال تھا صحابہ اکرام تھا، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف اس قدر ان کے یہاں تھا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے کیا حالات ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں پر اگر ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، ہمیں نہ تو نمازوں کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ مسجدوں کی فکر ہے، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، ہمیں آخرت کے تعلق سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری زندگی اپنے دھڑلے پر چل رہی ہے، آخرت سے بے خوفی کی زندگی ہماری چل رہی ہے، مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان واقعات کے ذریعے، ان نصوص کے ذریعے ہم اپنے اندر آخرت کا خوف پیدا کر لیں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ہم غور و فکر کریں کہ جب صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا، صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی وہ اسلام پر چلنے کے باوجود آخرت کے خوف سے رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ڈرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین
ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، محفوظ فرمانا، اور اللہ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمانا۔ میرے بھائیوں، ہم وہ ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر تھی، آج ہم بے فکر ہیں اپنے تعلق سے۔ نبی علیہ السلام کو فکر تھی، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات میں قرات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نماز میں، تو نبی علیہ السلام نے ایک آیت بار بار پڑھتے جاتے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ نے کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اور اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو اے اللہ تو عزیز ہے، تو حکمت والا ہے، تو غالب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ دو آیتیں آئیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کی فکر کری، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کی فکر کری۔ یہ دو آیتیں آئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور رو رو کر کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ لوگوں، ہمیں وہ رسول ملا، ہمیں وہ نبی ملا جو راتوں میں رو رو کر ہماری فکر کیا کرتا تھا، اور ہم ہیں کہ آخرت سے غافل ہیں۔ وہ رسول راتوں میں رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور ہم ہیں کہ وہ اعمال کرتے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رب العالمین ہمارا گھریلو ماحول دیندار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری اولاد کو نیک اور صالح اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔